مجھ سے بھی دوستی، میرے دشمن سے بھی یاری، افسوس ہو رہا ہے تیرے دوغلے پن کا، افسوس ہو رہا ہے تیرے دوغلے پن کا۔ حضرت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ مصرے اس دور کے حساب سے بالکل سٹیک بیٹھے ہیں۔ آج جو ہمارے جینے کی کیفیت ہے وہ ایسی کہ ابھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کی دل جوئی والی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں آپ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو جتنی چیزیں میں نے آپ کی تعریف کے لیے کہی تھی اس سے زیادہ الفاظ میرے پاس آپ کی برائی کے تیار ہے۔ اور یہ کھلا ہوا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہر انسان کے اندر اللہ شاذ و نادر جسے اللہ نے بچا کے رکھا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، ورنہ عام طور پر یہ برا فعل تقریباً سب میں آ چکا ہے۔ اور اس کی برائی کیا ہے پھر؟ اس کی نحوست کیا ہے پھر؟ ایسا کرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں اور تکلیفیں جو سامنے آ رہی ہیں ان پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ باپ بیٹے کا ایسا پاکیزہ رشتہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، آج بیٹا سوچ رہا ہے کہ ابا جو کہہ رہے ہیں کہ ابا کا اس میں کوئی فائدہ تو نہیں۔ بیٹا اگر باپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو باپ سوچ رہا ہے کہ کہیں میرا بیٹا کسی اور سے ملا ہوا تو نہیں ہے، کہیں میرے کسی دشمن سے اس نے کوئی سانٹھ تو نہیں کر لی ہے۔ ماں اور بیٹی کا ایسا رشتہ، لیکن آج کے دور میں آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قسم کے رشتے ناطے جنہیں ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، وہ سارے شک کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو بھروسہ تھا، جو ایک یقین تھا، وہ رفتہ رفتہ کر کے ہم نے پورا توڑ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بات میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے اندر تو ہے ہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے، صحیح اور سچا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ یعنی نہ تو وہ ایسا وار کرے جو ہاتھ کا ہو اور نہ ہی ایسا وار کرے جو زبان کا ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چوری کری کوئی فائدہ تو دکھ رہا ہے، کم از کم کچھ مال آ رہا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، صرف تھوڑی دیر کی ہنسی ٹھٹی ہنسی دلگی ہوا کرتی ہے، بس ہنسی ٹھٹا ہوا ختم ہو گیا۔ کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کر اپنے راز کی بات بتائی، آپ نے جا کر دوسری جگہ کیا، اس سے آپ کو فائدہ کیا ملا یہ ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی
رشتوں پر، ان قیمتی اثاثوں پر جب بھروسہ نہیں رکھیں گے تو پھر کیفیت یہ آ جائے گی کہ ہم ان پر بھروسہ کریں گے جو بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمان پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، غیر مسلم پر بھروسہ کرو، اور پھر ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا۔ اکثر لوگوں کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، بسا اوقات ہم سب کی زبان سے نکل جاتے ہیں یہ الفاظ، کیا مسلمان اس میں غیر مسلم اچھا؟ حالانکہ ہم جس جذبات میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ وقت اور ہوتا ہے، وہ سچویشن دوسری ہوتی ہے، غصے میں ہوتے ہیں ہم، مگر ہم غور نہیں کر پاتے کیا کریں گے، کیا کیا دیا مسلمان سے غیر مسلم اچھا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو اس دوستی کے اندر، اس قرابت داری کے اندر، اس ملنساری کے اندر اتنا زیادہ مست ہو گیا کہ اب اس کا سگل استعمال چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، دوست نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ باپ ناراض ہوتا ہو یا دوست ناراض نہ، آپ جانتے ہیں دوست ہے کون؟ آپ جانتے ہیں قرابت دار ہے کون؟ سب سے بڑا رشتہ جو ہے، سب سے بڑی قرابت داری جو ہے، سب سے بڑا دوستی کا معاملہ جو ہے وہ ہے ایمان کا ہونا، ایمان کا ہونا۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ قوم مسلم کے نوجوانوں کے اندر کیا، بڑوں کے اندر کیا بے شمار خرافاتیں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان سے غیر مسلم اچھا، نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں آپ کو ڈاٹا کھول کر بتانا شروع کروں تو آپ حیرت کریں گے، ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جنہیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ نکاح کے لیے ایمان شرط ہے، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ بتایا گیا ان کو، مگر باوجود اس کے زمانے کی روش پر چل کر آج کیفیت یہ ہو گئی، ایمان کیا چیز ہے وہ نہیں جانتا ہے، اس کی تو ضد یہ ہے کہ میں تو اس لڑکے سے شادی کروں گی یا میں اس لڑکے سے شادی کروں گا، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ایمان کا رشتہ بھی ختم ہو۔ اور ہم کبھی کبھار صرف لوگوں کی اچھائی کے لیے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھنے لگ جائیں، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں کٹروات نہ کہہ کر پکاریں تو ہم غیروں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تعریف کے لائق چیزیں ہیں ان کی تعریف مت کرو، اگر کوئی انسان سچ بول رہا ہے، سچ کا ساتھ دے رہا ہے، بھلے ہی وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، یہ اس کی تعریف کی بات ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ظالموں کے خلاف کھڑا ہے، آپ اس کی تعریف بھی کریں، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، یہ ایک اور بات ہے، لیکن جس کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جا رہی، صرف تھوڑے سے لالچ کے لیے، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے آپ تعریفیں کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جاؤ، اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھو بھائی ہماری تو یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم ان کی مجلس میں جا کر کے، ان کی محفل میں جا کر غیروں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ بتائیے یہ بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ غیروں کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے بھائی کی برائی کر رہے ہیں، ہم اپنے چچا کی برائی کر رہے ہیں، ارے مسلمان تو ہوتے ہوئے کہا، ہم خود نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
تو بتاؤ پھر جب یہ ہماری سوچ ہماری نسلوں کے سامنے جائے گی تو ان کے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ ان کے اوپر وہ اثر پڑے گا جو آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور کڑوی بات، غلطی ہمارا بیٹا کرے، ہمارا بھائی کرے تو ہم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم اسے چھپانے کی کوشش کر جاتے ہیں، ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے یہ بات صحیح ہو. لیکن اگر بھائی غلطی لڑکی کر رہی ہو اب ہم پریشان ہو رہے ہیں. بھائی اولاد کا بیٹا بھی تھا، آپ کا بیٹی بھی. جس غلطی پر آپ نے بیٹے کو تنبیہ نہیں کی، اس غلطی پر کبھی بھی آپ بیٹی کو تنبیہ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے آپ. اب ایک عجیب سا ماحول بن گیا، بیٹے کے لیے سارے ادوار دے رہے ہیں، سارے حقوق دے رہے ہیں کہ جی ہمارا لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میرے لڑکی کو دیکھیں پھر اس کا رشتہ کریں گے. اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کبھی نہیں تھا. کیسے ہو جائے گا؟ ارے نبی نے فرمایا. لیکن یہی سوال دل پہ ہاتھ رکھے، اس بات کو سوچیے گا، کبھی غور کیجیے گا. یہی سوال اگر کوئی بیٹی کہتے تو ہم اسے گرا ہوا سمجھ لیتے. ہماری نظر میں وہ بدچلن ہو گئی، ہماری نظر میں وہ بدکردار ہو گئی. بات تو وہی تھی جو بیٹے نے نہیں تھی. کچھ الگ کہا ہو تو بتاؤ، بیٹے نے بھی تو نہیں کہا. اور اگر آپ جتنا حق مذہب اسلام نے اس چیز کے اندر بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی تو دیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنے طریقوں کو بدل لیں. میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے میں مثال دی ہے کہ جب بیٹے کے لیے ہم گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں تو بیٹی کے لیے بھی گنجائش رکھیں. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ بیٹیاں بدزن ہو جائیں گی ہم سے. بیٹیوں کے اوپر ایک الگ طریقے کا ذہن ان کا بن جائے گا کہ ہمارے باپ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے، ہماری ماں ہماری بات کو سمجھتی نہیں ہے، ہمارا بھائی ہمیں سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جنہیں ہم اپنا ہونے جگر بلا پلا کر بڑا کرتے ہیں اور ساری قربانیاں ان کے لیے دیتے ہیں، جب وہ جوانی کی تحریر کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری بہن نے ایک بات کہی تھی، میرے باپ نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا. میری بہن نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ مجھے شادی وہاں نہیں وہاں کرنی ہے، میرے بھائی نے اسے اس طریقے سے مار دیا تھا. اب اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. حالات کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہ باپ سے کچھ کہہ پاتی ہے، نہ ماں سے کچھ کہہ پاتی ہے، نہ بھائی سے کچھ کہہ پاتی ہے. کچھ ہی دنوں میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ وہ کہیں اور فرار ہو. اللہ پاک حفاظت فرمائے. لیکن حضرات اس بات پر غور کریں آپ لوگ، یہ بات ہمارے اندر پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہے. یاری دوستیاں ہماری ٹھیک ہے، وقتی طور پر یاری دوستیاں ہیں، کام کاج کی یاری دوستیاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ ان یاری دوستیوں کو اپنے گھروں کے ضروری معاملات کے اندر دخل ہو اور باپ سے مشورہ نہیں کر رہا ہے بیٹا کہ شادی میں مجھے کیا کرنا ہے، دوستوں سے مشورے ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے، دوست اس لائق تو ہوگا نا. دوست صبح شام شراب پینے والا تو اس سے مشورہ کرے گا، پھر وہ تجھے کیا مشورہ دے گا؟ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو نکاح کے موقع پر یہ جو پورے نماز پڑھنے آتے ہیں اس موقع پر ایک مسلمان دوست ہے، 4 غیر مسلم دوست ہیں. آپ ذرا سوچیں کیا اس کے ذہن میں نکاح کی اہمیت رہے گی؟ ہم سمجھا رہے بیٹے کلمہ پڑھے، اسے کلمہ پڑھنا کبھی پڑھا ہی نہیں. اس میں پہلی زبان الفاظ اپنے زبان سے ادا کر رہا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے. رسومات جتنی ہے وہ ساری غیر والی ہم نے اختیار کر رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے 5 دوست ہیں، 5 میں ایک ایمان والا، 4 غیر ایمان والے. اصل کس کا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اچھا ہے، برا ہے، پیارا ہے، کیسا ہے تم جانو، تمہارے لیے تمہارا دین.
ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. جو شریعت نے فیصلہ کر دیا کہ نکاح کے لیے شرائط ہیں تو ہیں. ساری چیزیں بعد میں، یعنی دوستی بعد میں. پہلے ایمان کا تقاضا دیکھو، ایمان کو بچاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں. اور یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ آخری وقت میں قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آپ کے ہاتھوں سے ایمان ایسے نکلے گا جیسے آپ مٹھی کے اندر ہے پکڑتے ہیں نا، جتنا دباتے ہیں اتنی دیر نکلتی جاتی ہے. اور یہ وہ دور ہے ہم سمجھ رہے ہم دین بچا رہے ہیں. نہیں بھائی، ہم تو دین کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. اس لیے حضرات اگر دینی ماحول پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو اختیار کرانا ہوگا. اور ہمارے گھروں کے اندر جب دینی ماحول پیدا ہوگا تو پھر ہمارا جو قرب و جوار ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ دینیات شروع ہو جائے گا. ایک آخری بات اور عرض کروں، ہم میلاد شریف منایا کرتے ہیں شادیوں کے موقع پر، 30 40 برسی کے موقع پر. ہمارے اسلام نے کیوں رکھا تھا یہ کام؟ شادیوں کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ہمارے اسلاف کچھ نصیحت کی باتیں بتاتے کیوں بتا رہے تھے؟ بہت سے لوگ ارے امام صاحب جلدی کر لو، یعنی نکاح کو سمجھے گا ہی نہیں. کیوں؟ تیرے سامنے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو اگر سونے سے تولے گا تو سونا سستا ہوگا. یہ باتیں مہنگی ہوں، لیکن تجھے چونکہ قدر نہیں، میلاد شریف کا پروگرام رکھوایا گیا، فاتحہ کا پروگرام رکھوایا گیا، ہم خود ہی ان چیزوں کے اندر اس قدر جلدبازی کرواتے ہیں. یہ جو اصل چیز ہے، نکاح شادی کے اندر سب سے ضروری چیز ہے، مگر جو ہوتا ہے ساری چیزوں کے اندر سارے اہتمامات میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ بات ہم نے سب کے اندر پیدا ہی کہ نہیں پیدا. کھانے کا انتظام ہم نے سوچ کے رکھا، رشوتی کا انتظام سوچ کے رکھا، سلامی کا انتظام سوچ کے رکھا، جوتا چھپائی جو بھی ہے اس کا انتظام سوچ کے رکھا، یہاں تک کہ ہلدی وغیرہ ان سب چیزوں کے انتظامات سوچ کے رکھے. اگر نہیں سوچ کے رکھا تو نکاح کا انتظام، نکاح کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے کہ بھائی نکاح ہو رہا ہے. شادی بغیر نکاح کے ہے کیا؟ اور کریں اس بات کو. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جب نکاح کی محفلوں میں شامل ہوگا، جب بیٹھے گا، جب تو سمجھ آئے گا اسے ہوگا. اس لیے اگر آپ اپنے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے اس وقت، اب سے لے کر تقریباً جنوری فروری سے شادیاں ہوں. ہم پورے معاشرے کو نہیں سنبھال سکتے، وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کا سوال رہے گا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا معاشرہ کیوں نہیں سنبھالا، تم سے یہ بولا جائے گا تمہیں اپنے آپ کو نہیں سنبھالا. اس لیے حضرات اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرو. جب آپ اس کام کے اندر لگیں گے اللہ کی طرف سے یقیناً بدل جائے گی. اللہ شان ہمیں آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.